اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سورہ فاتحہ کی 5ویں اور 6ٹھی آیت ہے۔ پچھلی آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ جب انسان تلاوت کرتا ہے تو ایک تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور دوسرا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ تو ہی ایسی ذات ہے جس سے مدد مانگی جائے، کیونکہ خالق مالک رازق تو ہے، معبود حقیقی تو ہے، قادر مطلق تو ہے، لہذا تو ہی اس قابل ہے کہ تجھ سے ہی مدد مانگی جائے۔ اس بنا پر میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ پھر مدد مانگنے میں بہت سی چیزیں داخل ہیں، جیسے صحت ہے، رزق ہے، جائیداد ہے، کوٹھی ہے، مکان ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن سب سے بڑی ضرورت انسان کی ہدایت ہے۔ اس لیے ایک سمجھدار انسان جب یوں کہتا ہے اللہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو وہ سب سے پہلے اپنی حاجات میں سے ہدایت والی حاجت کو سامنے رکھتا ہے۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے دے بس۔ اب پوری سورہ فاتحہ کے اندر انسان جو ہے، جو ہر رکعت کے اندر پڑھتا ہے، جو ایک نمازی آدمی ہے، درجنوں رکعتیں روزانہ پڑھتا ہے اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور بس وہ صرف یہی ہدایت مانگتا ہے۔ اللہ پاک نے یہی تعلیم دی ہے کہ ہر سوال کے اندر ہدایت مانگو، ہر درخواست کے اندر ہدایت کا سوال ہونا چاہیے اور ہدایت کی درخواست ہونی چاہیے۔ ہدایت کا مفہوم عام ہے، راستہ دکھا دینا بھی ہدایت میں شامل ہے، اور منزل مقصود تک پہنچا دینا بھی ہدایت میں شامل ہے۔ ہماری اصطلاح میں اس کو اراد الطریق اور ایصال المطلوب کہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا جی میں نے حسینہ گنج جانا ہے، کیسے جائیں؟ تو آپ کہیں باہر نکل جائیں، روڈ سیدھا جا رہا ہے، میٹرو کے نیچے چلتے جائیں، آگے پہنچ جائیں گے آپ۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کی انگلی پکڑ کر جو ہے اس کو حسینہ گنج تک پہنچا کر آئیں۔ تو ہدایت کے دونوں معنی ہیں، دونوں مفہوم ہدایت کے اندر داخل ہیں۔ ہدایت کے مفہوم کے اندر دونوں چیزیں داخل ہیں، اور انسان جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچنا بھی اللہ سے مانگتا رہے۔ اے اللہ صرف راستہ ہی نہ دکھا بلکہ مجھے منزل تک پہنچا بھی دے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ایک بزرگ معنی فرما رہے تھے جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، طلب رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کی انگلی پکڑ کر ان کو رکھتا ہے، ان کو منزل تک پہنچاتا ہے، اور جس کی اللہ انگلی پکڑ لے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ایک سمجھدار انسان جو ہے وہ جب اللہ سے اپنی حاجتیں اس کے اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو سب سے بڑی حاجت اور سب سے اولین حاجت جو ہے وہ ہدایت ہے۔ تو اس لیے جب اس نے یوں کہا اے اللہ تو ہی مدد مانگے جانے کے قابل ہے، اے اللہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو اس نے فٹافٹ پہلا سوال یہی کیا اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے منزل مقصود تک جو سیدھا راستہ ہے مجھے اس تک پہنچا دے۔ تو یہ اس نے کہا، اور حقیقت بھی یہی ہے، ہدایت سب سے بڑی انسان کی ضرورت ہے۔ اگر بالفرض کسی انسان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہوں، صحت بھی ہو، حسن بھی ہو، مال و دولت، جائیداد، کوٹھیاں کاریں سب کچھ ہو، اولاد بھی ہو، کاروبار بھی ہو، لیکن ہدایت نہ ہو، ہدایت یعنی کہ عمل، اعتقاد اور عقیدے کے اعتبار سے گمراہ ہو، عمل کے اعتبار سے گمراہ ہو، تو یہ ساری نعمتیں بیکار ہیں۔ وہ چند دن اس سے فائدہ اٹھا لے گا، پھر آگے جو ہے وہ عذاب ہی عذاب ہے۔ اس لیے ہدایت، اور جس کے پاس ہدایت ہو یعنی عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہو، اور لیکن اگرچہ دنیا کی تکلیفیں اس پر ہوں، دنیا کی جو دنیاوی نعمتیں ہیں، فانی اور عارضی نعمتیں، اس میں کمی ہو یا نہ بھی ہوں، لیکن ہدایت جیسی نعمت اس کے پاس موجود ہو تو چند دن کی پریشانی اور مصیبت ہے، لیکن پھر آخر کار تو راحت ہی راحت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہدایت ہی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑی حاجت ہے۔ اس لیے انسان جب بھی اللہ کے سامنے درخواستیں رکھے تو ہدایت کو سب سے پہلا نمبر دے، اس سے ہدایت مانگے، اور ہدایت بھی سیدھے راستے کی، الصراط المستقیم۔ اے اللہ مجھے رہنمائی فرما سیدھے راستے کی۔
اب وہ سیدھا راستہ کو سوال یہ ہے کہ ایک انسان نمازی ہے، روزے دار ہے، تہجد گزار ہے، نیک ہے، مسلمان ہے، اس سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ تو اہدنا الصراط المستقیم؟ بار بار اس سے یہ دعا کیوں کروائی جا رہی ہے؟ اس علماء یہ بتاتے ہیں کہ جو آدمی نیک ہے، نمازی روزے دار ہے اور اہل اسلام اہل ایمان ہے، اس سے یہ دعا اس لیے کرائی جاتی ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ مرتے دم تک مجھے اس سیدھے راستے پر جمائے رکھ۔ اس ثابت قدمی اور استقامت مراد ہوتی ہے، جیسے دوسری دعا کے اندر فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو نے مجھے ہدایت تو دے دی سیدھے راستے کی، اب مجھے اس پر ثابت قدم رکھ، مجھے یہاں سے ہٹانا نہیں، مجھے میرا دل ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ پاک نے الحمدللہ ہمیں ہدایت سے نوازا ہے، تو مقصد یہ ہوتا ہے اللہ اسی ہدایت پر جمائے رکھ اور مرتے دم تک اسی پر ثابت قدم رکھ۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ صراط مستقیم سے کون سا راستہ مراد ہے؟ اس کی تعیین اللہ پاک نے اگلی آیت کے اندر فرما دی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، اللہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے ان لوگوں کے راستے پر مجھے چلائے رکھ۔ اب وہ منعم علیہم لوگ کون ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا؟ 5ویں پارے میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ پاک کا انعام ہے؟ وہ انبیاء ہیں اور صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اے اللہ مجھے نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالح نیک لوگوں کے راستے پر چلائے رکھ۔ تو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے منعم علیہم افراد کا تذکرہ فرما دیا، اور یہاں اجمالی طور پر ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے راستے پر مجھے چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں جن پر تو نے انعام کیا؟ اس کی وضاحت 5ویں پارے کے اندر فرما دی کہ وہ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں اور صالح نیک لوگ ہیں، ان لوگوں کے راستے پر مجھے چلائے رکھ۔ اس لیے صرف یہ نہیں فرمایا کہ نبیوں کے راستے پر، بلکہ فرمایا نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے راستے پر۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ شہداء اور صالحین اور صدیقین جس راستے پر چلتے ہیں وہ بھی نبی کا راستہ ہوتا ہے، وہ بھی صراط مستقیم ہوتا ہے۔ اسی سے علماء نے بتایا کہ نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنا یہ بھی انسان کو نبیوں کے راستے پر لے جاتا ہے اور ہدایت کا راستہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔